السلام علیکم ناظرین، جہاں وباسی ایک نئے پروگرام کے ساتھ حاضر ہیں۔ سپریم کورٹ آف پاکستان میں آج ایک بڑا کیس ہوا اور وہ کیس تھا جناب اسلام آباد ہائی کورٹ کے برطرف جج شوکت عزیز صدیقی کی بحالی کے لیے دائر اپیل پر سماعت تھی۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ نے اس کیس کو سنا۔ اس کیس کی سماعت کے دوران 2018 کے عام انتخابات اور اس سے پہلے جو پولیٹیکل انجینئرنگ کی جاتی رہی، جس طرح سے اسٹیبلشمنٹ مینوپولیٹ کرتی رہی، جوڈیشل امور میں مداخلت کرتی رہی، وہ تمام چیزیں ایک مرتبہ پھر ڈسکس ہوئیں، کھل کے سامنے آئیں۔ اور پھر اسی لیے سپریم کورٹ کے ان 5 ججوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ سابق ڈی جی آئی فیض حمید، اس وقت کے بریگیڈیئر عرفان رامے، اس وقت کے سیکرٹری جوڈیشل کونسل ارباب عارف، پھر اس کے بعد اس وقت کے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ انور قاسی کو نوٹسز جاری کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اب ان چاروں افراد کو بذریعہ وکیل یا ذاتی حیثیت میں پیش ہو کر وضاحت دینی پڑے گی کہ اس وقت اس پولیٹیکل انجینئرنگ میں جو کچھ ہوتا رہا اس میں ان کا کیا کردار تھا۔ ایک یہ سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ سابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کو سپیئر کیوں کیا گیا۔ اس کا بھی جواب ہم آپ کو آج کی اس ویڈیو میں دیں گے۔ تھوڑا سا ڈیٹیل سے آپ کے شیئر کرتے ہیں کہ ایگزیکٹلی اس کیس کی سماعت کے دوران کیا ہوا۔ کیس کی سماعت شروع ہوئی تو ایڈوکیٹ حامد خان جو شوکت عزیز صدیقی کے وکیل تھے روسٹم پہ آئے۔ کورٹ نے ان سے پوچھا کہ آپ نے جن اشخاص کو فریق بنانے کا کہا ہے، آپ ہمیں سب سے پہلے اسٹیبلش کریں کہ ان کے اوپر کیا کیا اسپیسیفک الزامات ہیں۔ الزامات پڑھے، مثال کے طور پہ ایک الزام یہ تھا کہ فیض حمید بطور ڈی جی آئی ایس آئی شوکت صدیقی سے ملے اور ان کو کہا کہ جی آپ نے جو فیض آباد دھرنے والے ایشو کے اوپر سڑکیں کھولنے کا اور ان کو یہاں سے منتقل کرنے کا فیصلہ دیا ہے، اس سے جو ہے وہ آرمی چیف جو ہیں وہ بڑے ناراض ہیں۔ پھر ایک یہ کہ عام انتخابات سے پہلے مریم نواز اور نواز شریف کو جو ہے وہ جیل سے باہر نہیں آنا چاہیے، ان کو ضمانت نہیں ملنی چاہیے۔ یہ وہ الزامات ہیں جو اپنی تقریر میں بھی بہرحال وہ کہہ چکے ہیں کہ جوڈیشل مینوپولیشن ہوتی رہی۔ کچھ اہم آبزرویشن بھی کورٹ کی جانب سے یا بینچ میں موجود ججز کی جانب سے دی گئیں، اس پہ ذرا آپ سے شیئر کرتے ہیں۔ چیف جسٹس پاکستان قاضی فائز عیسیٰ نے یہ کہا کہ اس وقت جو کچھ ہوتا رہا، جو انجینئرنگ ہوتی رہی، کیا کسی اور کو فائدہ پہنچانا اس کا مقصد تھا؟ آپ کا کہنا ہے کہ عدالتوں پر دباؤ ڈال کر کسی کو نااہل رکھ کر دوسرے کو فائدہ پہنچانا مقصد تھا۔ یہ آبزرویشن چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے دی اور پھر یہ کہا کہ آپ کے الزامات سے لگ رہا ہے کہ اصل مقصد تو کسی اور کو وزیر اعظم کی کرسی پر بٹھانا تھا۔ آپ کے الزامات بہت سنگین نوعیت کے ہیں۔ چیف جسٹس نے یہ بھی کہا کہ کیا ایک شخص کو جیل میں رکھ کر اپنے کسی پسندیدہ شخص کو جتوانا مقصد تھا؟ کیا ایک شخص کو جیل میں رکھ کر مقصد یہ تھا کہ دوسرے کو فائدہ پہنچایا جائے؟ اصل سوال تو یہ ہے کہ یہ فائدہ کس کو ملا؟ پھر شوکت صدیقی نے کہا جی کہ جو چاہتے تھے کہ ہمیں فائدہ ہو، انہوں نے اپنے امیدواران کو جیپ کا انتخابی نشان دیا تھا۔ تو اس پہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا جی کہ ہمیں اب سچ بول لینا چاہیے۔ پھر جسٹس جمال خان بندوخیل نے بڑی اہم آبزرویشن دی۔ جسٹس جمال خان بندوخیل نے کہا کہ نواز شریف اور مریم نواز کو انتخابات سے قبل جیل میں قید رکھنے کے لیے عدلیہ بطور کندہ عدلیہ کا کیوں استعمال ہوا؟ بیرسٹر صلاح الدین نے کہا کہ میں اس وقت یہ نہیں کہہ سکتا کہ نواز شریف اور مریم نواز کو جیل میں رکھنے کا مقصد عمران خان کو فائدہ پہنچانا تھا۔ چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا کہ بلا وجہ لوگوں کو نوٹس دے کر ہمیں تنگ نہیں کرنا چاہیے، سپریم کورٹ کو بطور کندہ استعمال نہیں ہونے دیں گے، مناسب جواب نہ ملا تو یہ سمجھیں گے کہ آپ ہمیں استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ نے پھر یہ بھی کہا کہ اس کے علاوہ تو پھر اگر ان ایشوز کو چھوڑ دیں تو شوکت صدیقی صاحب کا کیس تو صرف یہ رہ گیا کہ ان کو بس پینشن اور مراد دی جائے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ ہم 10 سال پرانے کیسز سماعت کے لیے مقرر کر رہے ہیں، عدالتی بینچز کی تشکیل انتہائی شفافیت سے ہو رہی ہے۔ جسٹس جمال خان نے پھر یہ آبزرویشن دی
کہ شوکت صدیقی نے تقریر میں کہا کہ مجھے کہا گیا نواز شریف مریم نواز جیل سے باہر آئے تو ہماری 2 سال کی محنت ضائع ہو جائے گی۔ جیسے جمال خان بندوخیل نے اگلا سوال کیا، انہوں نے پوچھا کہ سوال یہ ہے کہ 2 سال کی محنت کس کے لیے کی گئی تھی؟ یہ وہ جناب الزامات تھے جس کے اوپر جو ہے یہ بہت اہم آبزرویشنز کورٹ کی جانب سے دی گئی۔ چیف جسٹس نے یہ بھی کہا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ صرف ایک انفرادی شخص فیض حمید تھا جو سب کچھ کر رہا تھا، باقی تو آپ جو باتیں کر رہے ہیں وہ سنی سنائی ہیں۔ آپ کا یہ جملہ بہت معنی خیز ہے کہ آپ کو کہا گیا کہ انتخابات سے قبل نواز شریف اور مریم نواز کو جیل سے باہر نہیں آنا چاہیے۔ جیسے جمال خان نے کہا کہ یہ بتائیں نواز شریف اور مریم نواز کے کیس میں ضمانتیں ہو گئی ہیں، تو چیف جسٹس نے کہا کہ ہمیں اس کے اوپر آبزرویشن نہیں دینی چاہیے کیونکہ یہ کیس الٹیمیٹلی کہیں نہ کہیں ہو سکتا ہے ہمارے پاس ہی ہے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ الزامات میں تو یہ بھی کہا گیا کہ فیض آباد دھرنا سپانسرڈ تھا، تو اس سپانسرڈ سے کیا مراد ہے؟ تو اس پہ پھر جواب یہ دیا گیا جی کہ جو لوگ دباؤ ڈال رہے تھے اس سے تاثر کی بنیاد پہ یہ کہا گیا کہ دھرنا سپانسرڈ تھا۔ چیف جسٹس نے پھر یہ کہا کہ دباؤ ڈالنے والے کس طرح کے فیصلے چاہتے تھے، وہ کیوں دباؤ ڈال رہے تھے، ہم محض اشاروں کے اوپر نہیں چل سکتے۔ اب یہ پھر حامد خان نے کہا جی کہ کورٹ نے طے کرنا ہے کہ کس کو نوٹس کرنا ہے کس کو نہیں کرنا۔ چیف جسٹس نے کہا ہو سکتا ہے لوگ میرا نام بھی استعمال کر کے جو ہے وہ اپنے کام نکلواتے ہوں۔ جیسے جمال خان صاحب نے پھر اپنی مثال دی، انہوں نے کہا جی کہ میرا نام استعمال کر کے ایک وکیل نے اپنی اہلیہ کے لیے نوکری لی، بعد میں پھر جس سے لی اس ڈپٹی کمشنر نے مجھے کال کر کے کہا جی کہ آپ کا کام ہو گیا ہے اور اس خاتون کو نوکری مل گئی ہے۔ تو جیسے جمال صاحب نے کہا کہ میں تو بڑا حیران ہوا کہ ویسے صاحب نے کہا کہ جس وکیل نے اپنی اہلیہ کے لیے بیوی لی تھی بعد میں پھر جمال خان صاحب سے اس نے معذرت بھی کی۔ چیف جسٹس نے کہا کہ جنرل باجوہ سے کڑی نہیں جڑ رہی، آپ کہتے ہیں فیض حمید جنرل باجوہ کے کہنے پر آئے، جنرل قمر جاوید باجوہ پر براہ راست الزام نہیں ہے۔ آج کل تو لوگ کسی کا نام لے لیتے ہیں، اس لیے ہم جو ہے وہ جس کا بالکل کلیئر الزام ہے ہم صرف اسی کو نوٹس کریں گے۔ تو یہ ہیئرنگ ہوئی، سماعت غیر معینہ مدت تک کے لیے ملتوی کی گئی ہے۔ سپریم کورٹ نے کہا جی کہ یہ جو درخواست گزار ہیں وہ اپنی پٹیشن کو امینڈ کریں، امینڈ کرنے کے بعد جو ہے وہ پھر اس کے بعد جب یہ 4 لوگ فریق بن جائیں گے پھر ایک ہفتے میں ان کو پٹیشنز فائل ہوں گی، امینڈیڈ پٹیشن جس میں یہ 4 لوگ فریق ہوں گے جو میں نے آپ کو نام بتائے۔ پھر اس کے بعد سپریم کورٹ آف پاکستان کا جو آفس ہے وہ ان کو باضابطہ طور کے اوپر فریق بنانے کے لیے نوٹسز جاری کرے گا، پھر یہ افراد اپنے وکیل کے ذریعے یا ذاتی حیثیت میں پیش ہو کر اپنا موقف پیش کر سکتے ہیں۔ جنرل باجوہ کو اس لیے سپریم کورٹ نے فریق بنانے سے کی استدعا کو مسترد کیا ہے کہ شوکت صدیقی صاحب کا براہ راست الزام جنرل باجوہ پہ نہیں ہے بلکہ جنرل فیض حمید کے اوپر ہے، اور یہ کورٹ نے بالکل کلیئر کیا۔ چیف جسٹس آف پاکستان قاضی عیسیٰ نے یہ کہا کہ ہو سکتا ہے فیض حمید آئیں اور کہیں کہ یہ بالکل درست ہے، فیض حمید یہ کہہ دیں کہ ہاں جی جنرل باجوہ صاحب نے ہی مجھے یہ کہا تھا، تو پھر اس کے بعد ان کو فریق بنایا جا سکتا ہے۔ اس وقت محض سنی سنائی باتوں پہ فریق نہیں بنایا جا سکتا۔ کورٹ نے بالکل کلیئر کیا کہ شوکت صدیقی سے فیض حمید ملنے آئے اور عرفان رامے ملنے آئے، اس لیے ان کو فریق بنایا گیا۔ انور قاسی کیونکہ اس وقت چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ تھے، ان کو فریق بنایا گیا، اور پھر سپریم جوڈیشل کونسل کے اس وقت کے سیکٹری جو رجسٹرار سپریم کورٹ بھی تھے عارف ارباب، ان کو اس کی وجہ یہ ہے کہ جب شوکت صدیقی کی پنڈی بار میں کی گئی تقریر کا جو کونسل نے نوٹس دیا اس کے اوپر ریکارڈ پہ یہ آیا ہے کہ اس پہ ارباب عارف صاحب کا نوٹ ہے، تو اس لیے ان تمام افراد کو اب باضابطہ طور کے اوپر نوٹسز ہوں گے اور اس سے پھر کورٹ پروسیڈنگ مزید آگے بڑھے گی۔ تو یہ اب تک کی اپڈیٹ تھی جس سے ہم نے آپ کو آگاہ کیا۔ بہت شکریہ۔